سمندر کی گہرائیوں میں دفن ایک صدا نے تاریخ کا رخ بدل دیا، اور یہ صدا کسی عام انسان کی نہیں تھی بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کی تھی، وہ نبی جنہوں نے سکھایا کہ اللہ کی رحمت اندھیروں کی محتاج نہیں ہوتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کی قوم کی طرف بھیجا گیا، ایک ایسی بستی جو ظاہری شان و شوکت میں مضبوط تھی مگر دلوں میں ہدایت سے خالی۔ بت پرستی، سرکشی اور نافرمانی ان کی پہچان بن چکی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام دن رات انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی وعدے سنا کر اور کبھی عذاب سے ڈرا کر، مگر قوم کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وقت گزرتا گیا، انکار بڑھتا گیا اور نبی کے دل پر بوجھ بھاری ہوتا چلا گیا۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب انسانی فطرت غالب آ گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے صریح حکم کے آنے سے پہلے ہی بستی چھوڑ دی۔ یہ فیصلہ نافرمانی تو نہیں تھا مگر جلد بازی ضرور تھی۔ آپ علیہ السلام یہ سمجھ کر نکلے کہ اب عذاب آ کر اس قوم کو ختم کر دے گا، مگر اللہ کی حکمت اس سے کہیں آگے تھی۔ آپ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ سمندر ابتدا میں پرسکون تھا مگر اچانک طوفان نے گھیر لیا، لہریں بلند ہو گئیں، کشتی ڈولنے لگی اور مسافروں کو یقین ہو گیا کہ کوئی بھاری گناہگار اس کشتی میں موجود ہے۔ قرآن اندازی ہوئی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار قرآن نکلا اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ آپ نے اللہ کے فیصلے کو پہچان لیا اور بغیر کسی مزاحمت کے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ یہاں وہ واقعہ پیش آیا جو تاریخ میں بے مثال ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک عظیم مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، نہ ہڈی ٹوٹی نہ جان گئی، بلکہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ وہ نبی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی اور مچھلی کا پیٹ۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسان کا ہر سہارا ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہی وہ جگہ تھی جہاں بندگی اپنی انتہا کو پہنچی۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام کا دل اپنے رب کے سامنے مزید جھک گیا۔ زبان سے وہ الفاظ نکلے جو قیامت تک مومنوں کی امید بن گئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ الفاظ صرف دعا نہیں تھے بلکہ اپنی خطا کا اعتراف تھا، اللہ کی پاکی کا اعلان تھا اور کامل عاجزی کا اظہار تھا۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی حالت میں رہتے۔ اللہ نے اس عاجزی کو قبول کیا۔ مچھلی کو حکم ملا اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ جسم کمزور تھا، بیماری اور تھکن نمایاں تھی، مگر رب نے فوراً رحمت کا انتظام فرمایا۔ ایک بیلدار درخت آپ کے پاس اگا دیا گیا جس کے سائے نے دھوپ سے بچایا، پھل نے غذا دی اور اس کے پتوں نے شفا کا کام کیا۔ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ادھر نینوا میں ایک عجیب انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد آسمان کا رنگ بدلنے لگا، عذاب کے آثار ظاہر ہوئے اور قوم کے دلوں میں خوف اتر آیا۔ اس بار انہوں نے ضد نہیں کی، مرد، عورتیں، بچے سب کھلے میدان میں نکل آئے، روئے، گڑ گڑائے اور سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب واپس لے لیا۔ یہ تاریخ کی واحد مثال ہے کہ ایک پوری قوم پر عذاب آ کر ٹال دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس لوٹے تو وہی قوم جو کل تک دشمن تھی آج مومن بن چکی تھی۔ یہ ایک نبی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اللہ نے انہیں دوبارہ اسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور انہوں نے برسوں ان کی رہنمائی کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ وہ صبر، توبہ اور امید کے نبی ہیں۔ ان کی دعا آج بھی بیمار پڑتے ہیں، پریشان پڑتے ہیں، قید میں پھنسے ہوئے قیدی پڑھتے ہیں اور بے شمار لوگوں نے اس دعا کے ذریعے نجات پائی۔ روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا مزار موجودہ عراق کے شہر موصل میں واقع ہے، جسے نبی یونس کا مقام کہا جاتا ہے۔ صدیوں تک لوگ وہاں دعا کے لیے آتے رہے۔ اگرچہ وقت کے ہاتھوں اس مقام کو نقصان پہنچا مگر حضرت یونس علیہ السلام کا نام اور پیغام آج بھی زندہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبیوں کی اصل قبریں تو دلوں میں بنتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، ان سے اجتہادی لغزش ہو سکتی ہے مگر ان کی عظمت اس میں ہے کہ وہ فوراً اپنے رب کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کی رحمت بندے کی ایک سچی صدا پر پہاڑ جیسے اندھیرے چیر دیتی ہے۔ اگر آج آپ ایسے حال میں ہیں جہاں ہر دروازہ بند دکھائی دیتا ہے، اگر حالات نے آپ کو نگل لیا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی یاد رکھیں۔ سمندر کی تہ میں
مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ سنتا ہے، بس دل سے پکارنے کی دیر ہوتی ہے۔ اس سبق آموز ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔